بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی ایس آرگینک کیمسٹری چیپٹر 3 لیکچر 4 فزیکل پراپرٹیز اسٹیبلٹی اسٹرکچر اینڈ ریئیکشنز آف سائکلو الکینز. فزیکل پراپرٹیز آف سائکلو الکینز میں اگر آپ کو بات ایک یاد ہے کہ فزیکل پراپرٹیز آرگینک کمپاؤنڈز میں آپ نے انہی کو 4 ہیڈنگز میں کنورٹ کر لینا ہے. یہ جتنے بھی پوائنٹس اس کے دیے ہوئے ہیں: فزیکل اسٹیٹ، فزیکل تھرموڈائنمک پراپرٹیز، سالوبلٹی، ڈینسٹی. دیکھیں جو لویسٹ ممبر ہے سائکلو الکینز کا وہ سائکلو پروپین ہے. 3 ایٹم ہی ایک سائیکل کی صورت میں ارینج ہوں گے، تو یہ گیسز فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے. جو سائکلو بیوٹین ہے یہ لیکوڈ ہے، بوائلنگ پوائنٹ اس کا 12 ڈگری. سائکلو پینٹین 49، سائکلو ہیگزین بھی لیکوڈ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی کاربن ایٹمز کی تعداد اس میں بڑھ رہی ہے، مثلا سائکلو ڈیکین میں اس کا بوائلنگ پوائنٹ 210 ڈگری سینٹی گریڈ کے برابر ہوگا. اور اسی طرح میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹس میں جو ہی کاربن ایٹمز کی تعداد بڑھتی جائے گی تو ان کے میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹس کی ویلیوز بھی انکریز ہوتے جائیں گے. یہ آپ نے یہاں ہی دیکھا کہ ان کی فزیکل سٹیٹ بھی دیکھ لی اور ساتھ اس کے میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹس کی ویلیوز بھی. پھر دوسری بات ہے الکین اور الکین سے اگر سائکلو الکین کو آپ کمپیئر کریں تو سائکلو الکینز جو ہیں ان کے بوائلنگ پوائنٹس سے زیادہ ہیں، ان کی ڈینسٹیز بھی زیادہ ہیں. سائکلو ہیگزین، این ہیگزین، 1 ہیگزین have boiling points 81، 68.8، 63.9 ڈگری سینٹی گریڈ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائکلو ہیگزین کی ویلیو زیادہ، این ہیگزین اس سے کم، اور 1 ہیگزین اس سے بھی کم ہو گیا. اسپیسیفک گریویٹی میں بھی آپ ان کی ویلیوز کو دیکھ رہے ہیں. الکینز میں تھوڑی سی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ڈینسٹی بڑھی ہے. اس کی ریزن پرسنٹیج آف کاربن کا انکریز ہونا ہے. Like other hydrocarbons, cycloalkanes are insoluble in water and soluble in the alcohol and ether. یہ solubility کی بات آ گئی. یہ 4 ہیڈنگ اس کی آ گئی. فزیکل سٹیٹ اس کی کیا ہے، گیس، لیکوڈ یا سالڈ میں سے میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹس کس طرح سے چینج ہو رہے ہیں، ان کی سالوبلٹی اور ان کی ڈینسٹی کس طرح سے ہے. اسٹرکچر اینڈ اسٹیبلٹی آف دی سائکلو الکینز. دیکھیں جو سائکلو الکینز ہیں اس کے رنگز کو ہم 4 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. اس کی جو ہومولوگس سیریز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک ممبر دوسرے ممبر سے صرف CH2 گروپ سے، میتھلین گروپ سے کیا کرتا ہے، ڈفر کرتا ہے. Cyclopropane, we know that it is the smallest number of homologous series. اس سے مزید cyclobutane, pentane, hexane, so on. Rings which contain 3 or 4 carbon are called as small rings.
5 اور 7 یا 6 ریفر ٹو ایز کامن رنگز، یعنی 5 6 7 یہ آ گیا، یہ کامن رنگز بن گئے. دوسری ٹائپ تیسرے میں ہے 8 سے 11 تک، یہ میڈیم رنگ کمپاؤنڈ کہلائیں گے. اور 12 سے زیادہ اگر کاربن ایٹم ہے تو پھر اسے ہم لارج رنگز کی صورت میں کنسیڈر کریں گے. تو سمال رنگز، اور اس کے بعد کیا آ گیا کہ کامن رنگز، پھر میڈیم رنگز اور لارج رنگز. یہ آپ 4 ٹائپ ہے اس کی. کاربن ایٹم اس کے سامنے لکھ کر یہ آپ بیان کر دیں. The common and the large rings are smaller to alkanes in almost all of their physical and chemical properties, similar to alkanes. اب کامن میں آپ دیکھ رہے ہیں کون سے ایٹمز موجود ہیں، کتنے ایٹم موجود ہیں کامن رنگز میں، تو 5 6 7. یہ الکین سے فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز میں ریزمبل کرتے ہیں، جبکہ اسمال اور میڈیم رنگز behave rather differentially. The unusual behavior of small rings stems from the fact that the sp3 carbon tends to have bond angles near the tetrahedral value, that is 109.5, while the geometric requirements of the small rings reduce these angles to much smaller values. کیا مطلب اس بات کا کہ یہ جو سائیکل الکینز ہیں اس میں ہر ایک کاربن 4 اور ایٹم سے اٹیچ ہے. صاف ضرور اس میں جو ہیبریڈائزیشن ہوگی کون سی ہوگی، sp3، جس میں ٹیٹراہیڈرل 4 آربیٹلز موجود ہوں گے ہائبرڈ. ان کے درمیان اینگل کتنا ہوگا، 109.5 ڈگریز. تو اس میں دیکھیں کہ جب کہ 3 یا 4 ایٹم میں جب اس کا ایک رنگ بنتا ہے تو رنگ بننے میں اس کا اینگل جو ہے یہ 109.5 برقرار نہیں رہے گا. اسے میں ڈیٹیل میں تو آگے بتاؤں گا، لیکن تھوڑا سا یہ یہاں ایک آپ اگر اس کا جائزہ لے لیں، یہ جو میں نے یہاں ڈرا کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی یہاں پر سائیکلو یہ پروپین بن گئی نا، یہاں اس کے ساتھ 2 ہائیڈروجنز آ جائیں گے ادھر بھی اور اس سائڈ پر. یہ جیسے اگر ٹیٹراہیڈرل جیومیٹری ہر کاربن میں، اس میں بھی، اس کے اندر بھی اور اس میں بھی. اب ہونا کیا چاہیے کہ کاربن اور یہ جو ہے نا آربیٹلز اس کے ہائبرڈ sp3 ہیبریڈائزیشن کی وجہ سے اینگل کتنا ہوگا، 109.5. لیکن جب یہ ایک ٹرائی اینگل بنے گی یعنی سائیکلوپروپین، اس میں یہ اینگل دیکھیں کتنا ہے، 60 ڈگری کا اینگل ہوگا. یہ جیسے یہاں شو کیا میں نے 60 ڈگری. اب انہیں ان بانڈز کو یہ آربیٹل اس آربیٹل کو سٹریٹ فارم میں ہونا چاہیے، اس سے بھی اور اس سے بھی، اور اسی طرح اس کو بھی اور اس کو بھی، یا اس سے اور اس کے ساتھ آپ شو کر دیں. یہ تو کہیں بھی ہمیں سٹریٹ نظر نہیں آ رہے. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا کہ ٹرائی اینگل کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے دیکھیں یہ اینگل جو اسے کھینچ کر یہاں لانا پڑے گا، اسے بھی کھینچ کر ادھر لانا پڑے گا، اسے بھی اس جگہ پر، یہ بھی اس جگہ پر آ جائے گا، یہ ادھر آ جائے گا، اور یہ بھی اس سائڈ پر، تاکہ یہ اوور لیپ کر سکیں. لینئر اوور لیپ کی وجہ سے سگما بانڈ بن سکے. اب کیونکہ دیکھیں نا جب آپ اسے کھینچ کر یہاں لاتے ہیں یا اسے کھینچ کر ادھر لاتے ہیں، اٹ مینس کہ یہ ایک سٹریس کی حالت میں ہیں، ایک سٹرین کی حالت میں ہیں. اسی لیے یہ جو بانڈ ہے اس کے، یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹریٹ ہونے کی بجائے تھوڑا سا ایسے جھکے ہوں گے، کمان کی صورت میں ہوں گے، بینٹ سٹرکچر کی صورت میں ہوں گے. اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹرین اس کے اوپر ایک دباؤ موجود ہے. تو اس پیرے میں جو بات کہی گئی ہے
دراصل اسی بات کی ہی وضاحت اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ دیکھیں نا، میں دوبارہ اس چیز کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایک بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ unusual behavior of small ring stems from the fact that the sp3 carbon tends to have bond angles near the tetrahedral value 109.5, while the geometric requirements the small ring reduce these angle to much smaller values. یعنی 109 سے ایک 60 ڈگری پر ہی آ گیا. Two p orbitals on the same carbon have an angle of 90 degree between them. If these orbitals hybridize by adding s character to them, the angle between them increases steadily, reaching a value of 180 when the amount of s character reaches 50%. sp3 109.5, sp2 120, sp 180 degree. There is no hybrid combination of s and p orbital possible, which will yield an interorbital angle of less than 90 degree. This means that in cyclopropane, the carbons do not have their bonding orbitals pointing directly at one another, and the carbon-carbon bonds are best described as bent. Such bonds are not as strong as ordinary bonds, and such a molecule has higher energy than usual. High energy molecules of this type are said to be strained molecules. تو یہ اسی ڈائیگرام کو آپ دیکھ کر جب اس پیرے کو اسٹڈی کریں گے تو اس میں یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. If we assume that CCC interorbital angle in cyclobutane 90 degree are formed by overlap of pure p orbitals, then the resulting bond would be very weak. The addition of some s character make them strong, but non-collinear. The cyclopropane and cyclobutane have bent bonds and are highly strained. یہ وہی بات آ گئی کہ اس میں وہ اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر رہے، اسی لیے انہیں بینٹ ہونا پڑے گا ایک سٹریس کی صورت میں، ایک سٹرین کی صورت میں. تو بیئر سٹرین تھیوری ایک پیش کی گئی. تو یہ مختلف اس کے انداز ہیں، اگر آپ ڈفرینٹ بکس میں سے نوٹ کریں گے تو بعض میں ایک فارمولا بھی دیا ہوا ہے کہ جس میں آپ اس کے بانڈ اینگل ڈیویشن کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس سٹرین تھیوری میں یہ بات کی گئی ہے کہ a molecule which is more strained is less stable and more reactive. The stability of cycloalkane can be predicted by measuring the heat of combustion per CH2 group. یعنی آپ اگر combustion enthalpy of combustion میئر کر لیں ہر CH2 گروپ کی تو اس سے میں اندازہ ہوگا کہ اس میں سٹرین یا سٹریس کتنا ہے بانڈز کے اندر اور اس کی اسٹیبلٹی کتنی اور اس کی ریئیکٹیویٹی کتنی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی انتھالپی آف کمبشن زیادہ ہوگی تو اتنا ہی آپ کہیں گے کہ اس کی اسٹیبلٹی آئی تھنک لیس ہوگی، اور جتنا انتھالپی آف کمبشن کم ہوگی تو ہم کہیں گے کہ اس کی اسٹیبلٹی اتنا ہی زیادہ ہوگی. سو ہیٹ آف کمبشن پر میتھلین CH2 گروپ فار سم سائیکل الکینز آر گیون بلو. یہ ایک ٹیبل میں اس کی ویلیوز دی ہوئی ہیں، یہ دیکھ لیں آپ کہ سائیکلو پروپین بیوٹین پینٹین ہیگزین ہے. ہر ایک CH2 گروپ میں یہ 700 کلو جاؤل ہے، یہ 688 ہے، یہ 666 ہے، یہ پھر 658 ہے. اٹ مینس کہ جتنی یہ اس کی ویلیو انتھالپی یا ہیٹ آف کمبشن پر CH2 گروپ زیادہ ہے تو اتنا ہی وہ انسٹیبل ہوگا، اور دوسری بات کہ اس کے اندر سٹرین یا سٹریس زیادہ ہوگا اور وہ زیادہ ریئیکٹیو ہوگا. یہ اس بات کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ ہے ڈیویشن آف ویلنس اینگلز فرام ٹیٹراہیڈرل اینگل کہ سائیکلوپروپین میں یہ 24 to 44، یہ 9.44، یہ
244 اور یہ آگے 5 to 16 آ گیا. اچھا دیکھیں یعنی پوائنٹس اسے آپ مینشن کر دیں. یہ کس طرح ہم نے اسے کیلکولیٹ کیا ہے اس ویلیو کو 24 ڈگریز کہ سائیکلوپروپین میں جو اینگل ہے وہ ہونا چاہیے کس کے برابر کہ 109.5 ڈگریز. اچھا سائیکلوپروپین میں یہ ہے کتنا 60 ڈگریز کے برابر ہے. تو 90 میں سے مائنس آپ کیا کر دیں گے، سوری 109 میں سے آپ مائنس کر دیں گے کس چیز کو، یہ 60 ڈگریز کو. پھر اسے ہم 2 پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. ایک فارمولہ تو اس کا یہ ہے. سائیکلوبیوٹین میں جو ٹیٹراہیڈل ہے وہ تو ہے 109 اور ہونا چاہیے اسے 90 ڈگریز کے برابر. تو 90 اور 109 کا جو ڈیفرنس ہے اسے پھر آپ 2 پر ڈیوائیڈ کر دیں گے. تو یہ اس کا ایکچوئل طریقہ کار ہوتا ہے. یہ آگے بھی وہ ڈائیگرام جو میں نے شو کی ہے پینسل سے بنا کے، اس میں یہ بات مزید کلیئر ہوگی. The heat of combustion per CH2 group decreases up to cyclopentane, showing that the stability of the ring is increasing. This is accordance with the deviation of valence angle from the tetrahedral. For cyclohexane onward, the heat of combustion per methylene group becomes practically constant, showing minimum angular strain. Although the angular deviation as calculated by assuming planar rings is increasing, the reason for no angular strain in cyclohexane and highly rings is that the rings are puckered and angle between CC bond is tetrahedral. Thus only the small ring cycloalkanes have angular strain. Band structure of cyclopropane and cyclobutane are shown. یہ جو پکڑ سٹرکچر ہے اس بات کو ذرا آپ سمجھیں گے. کچھ نیو ورڈز کیونکہ آپ کے لیے سامنے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ یہ تو آ گیا نا سائیکلوپروپین، یہ دس ون، اور یہ ہے سائیکلوبیوٹین. اچھا سائیکلوپروپین کو تو ہم یہ ایسے ٹرائی اینگولر فارم میں شو کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں نا یہ جو اوور لیپ ہو رہا ہے یہاں آربیٹلس کا، یہ لینئر نہیں ہو رہا. آپ اس چیز کو خاص طور پر دیکھیں. لینئر اوور لیپ سے سگما بانڈ بنتا ہے. اس میں یہ سٹرکچر کیا ہے، بینٹ اوور لیپ ہو رہا ہے. یعنی اس کا مطلب اس میں یہ اوور لیپ بڑا ویک قسم کا اوور لیپ ہوگا جو آسانی سے بریک ہو سکے گا. اچھا بیوٹین میں ہونا کیا چاہیے، دیکھیں نا کہ جیسے آپ ایک کیوب بنا دیتے ہیں بیوٹین کے لیے. بیوٹین کا جو سٹرکچر ہے وہ آپ ایک کیوب کی صورت میں یعنی ایسے اس طرح یہ ڈرا کریں گے. لیکن اس میں ہوتا کہ سٹرین اور سٹریس کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ ایک پکڑ سٹرکچر اس کا آ گیا، یعنی اینگل اس کے ڈسٹارٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ یہ اپنی ٹیٹراہیڈل جو جیومیٹری اسے برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جیسے آ گیا سائیکلوپروپین کے لیے، اور یہ آگے دیکھیں نا سائیکلوبیوٹین ہے. تو یہ اینگل اس کا کتنا آ گیا 90 ڈگریز کا آ گیا ٹیٹراہیڈرل جیومیٹری میں. اگر یہ سائیکلوپینٹین ہے تو یہ اینگل 108 ڈگری ہوگا. اگر سائیکلوہیکزین ہے تو یہ اینگل 120 ڈگری ہوگا. تو اس طرح سے یعنی سائیکلوپینٹین میں 109.5 ڈگری یعنی ٹیٹراہیڈرل کی بالکل یہ قریب آ گیا. اس میں بھی فرق ہے. تو یہاں تک یعنی آپ یہ کہیں پروپین سائیکلوپروپین سائیکلوبیوٹین، اس میں تو سٹریس موجود ہوگا. سائیکلوپینٹین اور ہیکزین میں یہ اینگل جو ہے دیکھیں نا یہ 109 ڈگری کے قریب قریب آ گیا. اس میں بھی جب اس کا سٹرکچر پکڑ ہو جاتا ہے یعنی یہ اپنے سٹرکچر کو بالکل پلینر نہیں رکھتا، کہ اس وجہ سے یہ بھی اپنے اینگل کو 109.5 پر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اب اس کے بعد یہ تو اس کا سٹرکچر اور اسٹیبلٹی کی ہم نے بات کی ہے.
نیکسٹ ہے ریئیکشنز آف دی سائیکلو الکینز. ادھر میں آپ کو مینشن کر دوں کہ جو سائیکلو الکینز ہیں نا، آپ نے دیکھا کہ جو ہیبریڈائزیشن کے اعتبار سے تو یہ sp3 ہیبریڈائزیشن ہے. جنرل فارمولا جب اس کا آپ دیکھتے ہیں تو CnH2n الکینز کی طرح سے ہے. پھر اگر کسی الکین سے 2 ہائیڈروجنز آپ کم کر دیں تو یہ الکین بنتا ہے. اور اسی طرح سے اگر وہ سائیکلک فارم میں آ جائے کوئی الکین، تو یعنی اسٹیٹ چین کمپاؤنڈ سائیکلک کمپاؤنڈ میں آ جائے تو ایسی صورت میں بھی کیا ہوگا کہ 2 ہائیڈروجن کم ہو جائیں گے، یہ سائیکلو الکینز بن جائیں گے. تو اسی لیے ان کی جو ریئیکشنز ہیں 2 طرح کے آگے، ایک جس میں یہ انسیچوریٹڈ لائک الکین اپنا ریئیکشن شو کرتے، اٹ مینس کہ یہ ایڈیشن ریئیکشنز بھی شو کرتے ہیں. اور دوسرے ایسے ہیں کہ جو الکین سے ریزیمبل کرتے ہیں. تو الکینز کے کریکٹرسٹک ریئیکشنز میں نے لاسٹ آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہوتا ہے سبسٹیٹیوشن ریئیکشن، اور الکین کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں؟ ایڈیشن ریئیکشنز ہوں گے. پھر دوسری بات کہ جو سمال رنگز ہیں ان کے کیمیکل ریئیکشن جو آسانی سے ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس میں سٹرین یا اسٹریس ہوتا ہے، اور جو ہی رنگ لارجر ہوتا جائے گا اس کی ریئیکٹیویٹی ویک ہوتی جائے گی. تو اب دیکھیں کہ یہ جو پروسیس ہے آئسومرائزیشن کا، یعنی پہلا ریئیکشن، یہاں سے جسٹ کیا کرنا ہے کہ اس بانڈ کو ہم نے یہ بریک کر دینا ہے. 1 کاربن 2 اور یہ 3 آ گئے. تو اس میں ری ارینجمنٹ کی بنیاد پر نہیں دیکھیں یہ کیا تھا، CH2 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 تھا، یعنی C3H6 تھا. تو یہ دیکھیں یہ کس میں بن گیا، CH3 CH ڈبل بانڈ CH2 جو C3H6 کے برابر ہے. پھر کیٹالیٹک ہائیڈروجینیشن، cyclopropane give propane on hydrogenation with nickel as a catalyst at 80 to 100 degrees centigrade. ٹیمپریچر کو ذرا خاص طور پر آپ نے یہاں نوٹ کرنا ہے. Cyclobutane give butane at 100 to 200 degrees centigrade, showing that cyclopropane is under more strain than cyclobutane. یعنی cyclobutane is just stable than cyclopropane. Reactions of propene and butene بھی سملر ہوں گے. اب یہ دیکھیں یہ سائیکلو جو اس میں کیا ہے پروپین، یہ سائیکلو بیوٹ ہے. نکل یا پلاٹینم کیٹلسٹ وہ ہائیڈروجنیشن والا CH3 CH2 CH3 اس میں N بیوٹین بن گیا. اچھا HBr HCl HI اسے آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں اس میں تو کہیں بھی آپ ہائیڈروجن یا ادھر آپ Br کو اٹیچ کر دیں، یعنی اس کاربن پہ اگر ہائیڈروجن ہے تو CH3 بن گیا. تو یہ کیا تھے CH2 CH2 CH2، یہاں ایک HJ والا آ گیا CH3 بن گیا، یہ CH2 یہاں CH2 تھا نا، تو یہ Br اس کے ساتھ اگر یہ کیا بن گیا CH2 Br. اب اگر یہ میتھائل سائیکلوپروپین ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ریئیکشن بن گیا. اب جب دیکھیں نا یہاں سے یہ بانڈ ریپچر ہوگا تو یہاں کیا چیز ہوگی CH CH2 CH2، تو یہ پازیٹیو ہائیڈروجن یہ نیگیٹو برومائڈ. Here the addition of this HBr unsymmetrical reagent will be according to Markovnikov's rule. Negative part, that is bromide, will be attached to that carbon where hydrogens are less. تو یہاں ایک ہائیڈروجن تھا، ادھر 2 ہیں، ادھر بھی کتنے ہیں 2 ہیں. So it will form CH3 CHBr CH2 CH3. تو یہ ایڈیشن کس کے تحت ہوئی؟ مارکونیکوفس رول کے تحت ہوئی. اب اسی طرح ہائیڈریشن کو آپ دیکھ لیں اس میں کہ اسی سائیکلوپروپین سائیکلوبیوٹین آپ یہ خود بھی مزید ریئیکشن پینٹین کے بھی شو کرا سکتے ہیں. تو سلفیورک ایسڈ کے ساتھ اسے ٹریٹ کرتے ہیں ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ سے، جو ہائیڈرالسس کی بنیاد پر الکوہل میں کنورٹ ہو جاتا ہے.
یہ دیکھیں یہاں سے بانڈ ریپچر ہوا نا، تو 1 2 3 کاربن ایٹم کے یہ 2 مالیکیول ایک سلفیٹ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، اور دین اس میں سے کیا ہوا دیکھیں نا، یہ ادھر سے اس کا بانڈ بریک ہوا، ادھر بھی CH2 ادھر بھی CH2، ایک H اس کا یہاں اٹیچ ہو، کیا بن گیا CH3، اور دیکھیں نا یہ 2 مالیکیول ہیں CH3 CH2 CH2 اور ٹوائس، تو دونوں ہائیڈروجن اس سے اٹیچ ہو کر 2 CH3 بن گئے، اس کے ساتھ آگے سلفیٹ، تو جب اس کی ہائیڈرولس یعنی پانی اس میں آپ ایڈ کریں گے تو یہاں سے HOH اس سے آپ لکھیں گے HOH، تو 2 OH اس میں سے اس کے ساتھ مل گیا، آپ 2H2O لکھ دیں، تو 2 ہائیڈروجن اس کے ساتھ مل کر سلفیٹ سے پھر یہ سلفیورک ایسڈ واپس ریکور ہو گیا۔ برومین کی ایڈیشن ہے، برومین ایڈز ٹو سائکلوپروپین ان دی پریزنس آف FeBr3، یہ اسے آپ کہتے ہیں لیوس ایسڈز with which rupture of the ring to give 1,3-dibromopropane، یعنی یہاں سے جب دیکھیں نا یہ اس کا رنگ ریپچر ہوگا تو Br2 میں سے ایک Br ادھر اور ایک اس سے کا پر 1,3 یہ ڈائی برومو پروپین بن گیا، یہ FeBr3 کو میں نے کہا دیز آر لیوس ایسڈس، تو جیسے ایلومینیم کا ہے، بیریلیم کے ہو گئے ہیلائڈز، دیز ایکٹ ایز لیوس ایسڈس۔ FeCl3 ہے، ان دی فالوئنگ ریئیکشن اسمال رنگ یہ آ گیا، سائکلو الکینز اینڈ ہائر سائکلو الکینز ریزمبل ان بیہیویئر ٹو الکینز۔ اب یہ جو ریئیکشن ہے اس میں یہ الکین یعنی سیچوریٹڈ کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں، مثلاً ہیلوجینیشن، اس میں کیا ہوگا کہ ریموول آف 1 ہائیڈروجن فرام سائکلو الکین بائی ہیلوجن، تو یہ دیکھیں نا CH2 ہے، یہاں سے ایک H ریپلیس ہو گیا، اس کی جگہ پر ایک Cl اٹیچ ہو گیا، یہاں آپ لکھ دیں گے HCl، یہ کلورو سائکلوپروپین بن گیا۔ H2 مین ڈیفیوز جو لائٹ ہے سن لائٹ، اس میں یہ ریئیکشن ہو رہا ہے کلورینیشن، اسے آپ بھی فوٹو کیمیکل ریئیکشنز کا نام دے رہے ہیں، یہ سائکلوہیکزین اور سائکلوپینٹین ہے۔ کلورینیشن میں یہ کلورو سائکلوہیکزین، یہ برومو سائکلوپینٹین، یہ پروڈکٹ اس کا بن گیا، پلس HBr پلس HCl، یہاں پلس HCl آپ مینشن کر دیں گے۔ اس کے بعد ہے ایرومیٹائزیشن آف دی سائکلوہیکزین رنگس، کہ سائکلوہیکزین جو ہے پیلاڈیم 300 ڈگری پر یہ اس میں سے ہائیڈروجن ریپلیس ہو گیا، یاد رکھیں یہ ہائیڈروجنیٹنگ کیٹلسٹ بھی ہیں لیکن روم ٹیمپریچر پر ہوگا، تو یہ پلاٹینم جو ہے یہ کیا کریں گے، ہائیڈروجن ایڈ اپ کریں گے، اور اگر ہائی ٹیمپریچر 300 پر ہے تو پھر اس میں سے یہ دیکھیں نا CH2 ایک H یہاں سے ریپلیس ہوتے جائے گا ہر کاربن سے، تو C6H6 بینزین اینڈ 3H2 ہائیڈروجن ریپلیس ہوگی۔ اگر اسے آپ ریورس کریں آلسو پاسبل وچ از کالڈ کیٹلیٹک ہائیڈروجنیشن، تو اس سے آپ واپس سے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے ویریس ریئیکشنز آ گئے جس میں ہم اس بات کو مینشن کر رہے ہیں کہ یہ جو سائکلو الکینز ہیں یہ ایکٹ کرتے ہیں ایز اے سیچوریٹڈ کمپاؤنڈز کے طور پر بھی یہ ایکٹ کر رہے ہیں۔ اچھا اسی میں دیکھیں کہ ہائیڈروجن کو ہم نے ایڈ کیا، کلورین کو ایڈ کیا، ہیلوجن ایسڈز کو ایڈ کیا، سلفورک ایسڈ کو ایڈ کیا، اور اسی طرح سے دیکھیں کلورینیشن یا برومینیشن بھی آپ اس کی کر سکتے ہیں، اور سلفونیشن ہے بھی ہم اس کی، ایرومیٹائزیشن آئسومرائزیشن بھی اس کی ہو گئی، یہ بھی ہم نے نوٹ کر لیا۔ ایک ریئیکشن اس میں جو آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ ہے کمبسشن کا، کہ اگر آپ اسے برن کریں
یہ مزید اس میں آپ ایڈ کر دیں گے کمبسن، یہاں آپ شو کر دیں اس جگہ پر کہ برن کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا، CO2 اور واٹر ساتھ ہیٹ پروڈیوس ہوگی سائیکلو ہیگزین سے۔ اب اس کے بعد ہے یہ الٹرا وائلٹ اور ویزیبل اینڈ انفرا ریڈ اسپیکٹرا آف ایلیفیٹک ہائیڈرو کاربنس۔ Alkanes and cycloalkane do not show UV visible absorption between 200 nanometer to 800 nanometer۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ویزیبل اسپیکٹرم ہے وہ 450 سے لے کر یہ تقریباً 800 کیا دیں آپ یا 750 نینومیٹر تک موجود ہے۔ اس سے جو بلو اگر اس کی ویو لینتھ ہے تو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہوگی، اگر اس سے ذرا زیادہ ویو لینتھ تو انفراریڈ ریڈیشنز آ گئیں۔ Because the only electronic transition possible is sigma to sigma star, which requires energy higher than 200 nanometer۔ اس وجہ سے اس میں الکینز میں اور سائیکلو الکینز میں الٹرا وائلٹ ٹو ویزیبل جو ایبزارپشن ہے یہ نہیں ہوگی۔ Alkanes can be differentiated from cycloalkanes using infrared spectroscopy۔ تو انہیں ڈسٹنگوش کرنے کے لیے ہم الٹرا وائلٹ اور ویزیبل اسپیکٹروسکوپی کو یوز نہیں کر سکتے۔ The infrared spectrum of hexane show 3 peaks at 2850 per centimeter۔ CH بانڈ کی اسٹریچنگ کو یہ ظاہر کرتا ہے، اینڈ 1460 اینڈ 1385 پر سینٹی میٹر، یہ میتھائل بینڈنگ کی وجہ سے۔ while the infrared spectrum of cyclohexane show peaks at 2900 CH کے لیے اور میتھلین گروپ کے لیے 1460 کے یہ برابر ہے۔ Ultraviolet visible spectrum of alkenes is important if conjugated as discussed۔ یہ اسپیکٹروسکوپی کا ہے چیپٹر نمبر 2، تو ہم نے اسے علیحدہ سے بھی اسٹڈی کرنا ہے، یہاں صرف آپ اس کے اسپیکٹرا کو نوٹ کر لیں گے۔ IR spectrum of alkenes show peaks at 2950 C double bond CH stretch, whereas C triple bond CH in alkyne stretch is 3300. C double bond C in alkenes show absorption at 1650 and triple bond show absorption at 2100. Both peaks appear if alkenes and alkynes are not symmetric and are usually weak۔ تو یہاں سے دیکھیں کہ ہم جو ہے الکین، سائیکلو الکین اور اس کے ساتھ الکین اور الکائنز، ان کو اسپیکٹروسکوپی کی اسٹڈی کے ذریعے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں، تو اس کا اسپیکٹروسکوپک اسٹڈیز آ جائے گی۔ تو یہ کمپلیٹ ہوا چیپٹر الکینز اور سائیکلو الکینز کا۔ نیکسٹ ہم الکینز اور الکائنز کو انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا آپ کا۔ ایک بات ونس اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس چیپٹر کو آپ اچھی طرح سے تیار کریں، اس ایکویشنز کو بار بار ریپیٹ کر کے لکھیں، تو پھر جا کر یہ چیزیں آپ کو یاد ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ BS لیول پہ جو اسٹڈی ہے اس میں چیزوں کو اسٹوڈنٹس خود سمجھنے کی ایک ہیبٹ اپنے اندر کریٹ کریں۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ چھوٹی کلاسز کی طرح چیزیں آپ کو بالکل وہ سمجھائی جائیں یا رٹا لگوائی جائیں، نہیں، اس میں BS میں اور MSc میں اور MPhil PhD میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک MPhil اور PhD کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہائر کلاسز کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہائر نالج کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ کی ڈیٹیل اسٹڈی ہوگی، لیکن اس میں ہیبٹ اپنے اندر آپ خود ڈالیں گے چیزوں کو سمجھنے کی، تو آپ کا کنسیپٹ بھی بہتر ہوگا۔ تو بہرحال اس پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ کی امان، اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔